عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یکن من لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا قالت فلولا ذاک ابرز قبر غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا۔ اس روایت کا متن بھی صحیح مسلم سے لیا گیا ہے اور رقم ہے 828۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے، یعنی جو آخری بیماری ہے جس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے، اس میں یہ وہ خاص طور پر کیوں بیان کر رہی ہیں کہ اس طرح کے موقعوں پر جو بات کہی جاتی ہے وہ گویا آخری وصیت کی ہوتی ہے، سب سے اہم ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ وہی تعبیر ہے جو اس سے پیچھے یعنی بیٹھنے کے ایک عمومی اسلوب میں بیان ہوئی تھی۔ آدمی جب بیٹھے گا اور عقیدت کے ساتھ بیٹھے گا اور یہ خیال کر کے بیٹھے گا کہ یہاں سے مجھے کوئی فیض مل جائے گا، یا اس لیے بیٹھے گا کہ یہاں میری کوئی سنی جائے گی، یا اس لیے بیٹھے گا کہ یہاں سے میری دعاؤں کے لیے کوئی وسیلہ ہاتھ آ جائے گا، تو یہ ساری چیزیں گویا اللہ تعالیٰ کے مقابل میں دوسروں کو کھڑا کرنے کے مترادف ہیں، اور چونکہ ان میں سے کسی چیز کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اللہ پر سیدھا افطرا ہے، جھوٹ باندھنا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ توحید کو ماننے والا کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو کسی درجے میں بھی گوارا نہیں کرے گا، اور اسی عمل کی آخری انتہا وہ ہے جو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ پیشانیاں اپنی زمین پر رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور قبروں پر سجدہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، یعنی جو آخری چیز ہے کہ انسان کی پیشانی اس کے پروردگاری کے سامنے جھکنی چاہیے، وہ چیز بھی پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہ چیز ان کے لیے لعنت کا باعث بن گئی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا بڑی بات کہی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد سیدہ نے فرمایا چنانچہ اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم بھی یہی کرو گے، اللہ کے پیغمبر آخری رسول کی قبر کے ساتھ بھی یہی کرو گے، یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر کو کھلا رہنے دیا جاتا۔ حجرے میں تدفین کیوں کی گئی؟ سیدہ کے اندر ہی یعنی حجرے کے اندر ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے، تو وہ بتا رہی ہیں کیوں ایسا کیا گیا۔ اس لیے کہ یہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کہیں کھلے میں قبر ہو اور لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں تو چونکہ میں موجود تھی تو ایک زمانہ حفاظت کا گزر کے روایت قائم ہو جاتی ہے، تو فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر کو کھلا رہنے دیا جاتا، مگر اس کا اندیشہ تھا غیر انہ خشیہ ان یتخذ مسجدا، مگر اس کا اندیشہ تھا کہ اس کو بھی اسی طرح سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ اہتمام کیا، وہ اس فیصلے کی وجہ بیان فرماتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ہمارے دین میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے کہ دنیا دو ادوار میں تقسیم ہے۔ وہ دور کے جس میں شرک کو شرک سمجھ کر دین بنایا گیا، اس میں بت بھی بنے، دیوی دیوتاؤں کے وجود پذیر بھی ہوئے، اور وہ دور کے جب سیدنا مسیح کی دعوت نے اور رسول اللہ کی دعوت نے خاتمہ کر دیا شرک کا فکری سطح پر، تو اب عملی شرک یہی رہ سکتا تھا، اور یہی اس وقت مسلمانوں میں موجود ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔